बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वीडियो में हमने 2013 पेपर फर्स्ट के EVS के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको उनके जवाबात और उसकी वजाहत करने की कोशिश की थी। आज का ये जो वीडियो होने जा रहा है, इस वीडियो में महा TET पेपर फर्स्ट 2014 के एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के सही जवाबात और उनके एक्सप्लेनेशन, उनकी वजाहत करने की मैं कोशिश कर रहूँगा। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे YouTube चैनल काजी RR पर ज्वाइंट हुए हैं, वीडियो के ज़रिए से उनकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यानी 121 का क्वेश्चन है, कंवल का फूल सुबह खिलता है जबकि टैबरोज़ रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत है? तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला ऑप्शन है कीमियाई रग़बती हरकत यानी कीमोट्रॉफिक मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा। दूसरा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मोमेंट यानी नमू के गैर इन्हिसारी हरकत। तीसरा है आबी रग़बती हरकत यानी हाइड्रोट्रॉफिक मोमेंट। और चौथा है सकली रग़बती हरकत जियोट्रॉफिक मूवमेंट। तो सुबह में कंवल का खिलना और शाम के रात के वक्त में टैबरोज़ का खिलना, ये केमिकल मूवमेंट नहीं है। देखिए, इसके खिलने की वजह से इन फ्लावर्स के प्लांट्स की कोई ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हुई। जो हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट होती है यानी जिधर पानी होता है, पानी के रग़बत की वजह से प्लांट उधर बढ़ता जाएगा, हरकत करेगा, तो उसको हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। जैसे अगर आपने खिड़की में पौधा रखा तो सूरज की शुआओं की तरफ वो फैलता जाता है, ये फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कहलाएगी उसकी। और पौधा ज़मीन के अंदर जो है वो रूट के ज़रिए से गहराई तक जाता है, तो ये जो मोमेंट है वो ग्रेविटोट्रॉफिक मोमेंट, ज़मीन की सकली कशिश की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा कि ये जो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है यानी कि नमू के गैर इन्हिसारी हरकत। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122, कुदरतन कूड़ा क्रिकेट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। चीज़ों का तहलील होना मतलब ख़राब हो जाना। कौन जो है तो जल्दी ख़राब हो जाता है और कौन देर तक टिका रहता है, यानी उसको ख़राब होने के में बहुत टाइम लगता है, ये हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन थर्माकोल, ये लाइफ टाइम होता है, इन्फिनाइट टाइम्स लेता है, जबकि लकड़ी 4 से 5 साल। प्लास्टिक ये लाखों साल तक रह सकता है, लेकिन थर्माकोल से ये कम है। थर्माकोल का तो अनगिनत काल बोल सकते हैं, प्लास्टिक का उससे कम, लेकिन फिर भी लाखों साल। चमड़े के जूते 40 से 50 साल। तीसरा ऑप्शन थर्माकोल इन्फिनाइट टाइम्स, चमड़े के जूते 40 से 50 और साल तक टिके रहते हैं, इतने वक्त के बाद में फिर वो सड़ जाते हैं। प्लास्टिक लाखों साल, लकड़ी 4 से 5 साल। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कौन लेता है? थर्माकोल। और सब कम से कम टाइम इसमें लेने वाला कौन सा है? लकड़ी। तो ये दो चीज़ें कौन से ऑप्शन में दिख रही है आपको? थर्माकोल और लकड़ी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, दर्ज झैल में से मुनासिब बयान या बयानात मुंतखब कीजिए। पहला, हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता। देखिए, हीरा बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, ये इसका जो नुक्ते पिघाल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ये इसलिए जो है तो तेज़ाब और अलकली का इस पर असर नहीं होगा। सही बात है। दूसरा, हीरा कार्बन की गैर कलमी शक्ल है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं
نان کرسٹلائن یا جس کو کہیں گے پاؤڈر صفوف کی شکل. سالڈ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صفوف اور دوسرا ہوتا ہے کرسٹل. تو دیکھیے ہیرا کے جو کرسٹلائن فارم ہے وہ ایک گرافائٹ ہے اور فلورین ہے، جبکہ اس کے جو پاؤڈر فارم ہے کاربن کی، دیکھیے کاربن کے جو روپس ہیں، کاربن کے کرسٹلائن روپ، اس میں ایک ڈائمنڈ ہے، گرافائٹ ہے اور فلورین ہے. جبکہ دوسرے آپشن بی میں کیا، بی اسٹیٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ کاربن کا نان کرسٹلائن فارم ہے، جبکہ یہ غلط ہو گیا. نان کرسٹلائن فارم جو ہوتے ہیں کاربن کے وہ کوئلہ ہے، چارکول ہے اور کول ہے. تو اسٹوڈنٹ اس طرح سے اب آپشن دیکھیے گا کہ صرف پہلا آپشن صحیح، صرف دوسرا یعنی بی صحیح، تیسرا ہے الف اور بے دونوں صحیح، چوتھا الف اور بے دونوں غلط. تو پہلا تو صحیح ہے کہ یہ سخت ہوتا ہے، اس لیے اس پہ تیزاب اور اساس کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، ایسڈ بیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا ہے کہ کاربن کا ہیرا جو ہے وہ کرسٹلائن یعنی کلمی شکل ہے، جبکہ یہاں دیا ہے غیر کلمی. یعنی پہلا صحیح دوسرا غلط. تو آپشن فرسٹ یعنی صرف الف یہی صحیح ہوگا. کوشچن نمبر 124 دیکھیے، پانی کا درجہ حرارت 0 درجہ سیلسیس سے زیادہ بڑھانے سے درجہ ذیل متبادل میں سے کون سا اثر نمایاں ہوگا؟ اسٹوڈنٹس دیکھیے یہ پانی کا خلاف معمول رویہ یعنی کہ انومالس بیہیویئر آف واٹر، اس کا آپ کو معلومات اگر ہے تب آپ کے لیے یہ کوشچن حل کرنا آسان ہو جائے گا. کسی بھی مائع کو جب ہم، کسی بھی لیکوڈ کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے، یعنی وہ پھیلتا ہے، اس کا والیوم بڑھتا ہے. جب اس کا والیوم بڑھے گا تو ڈینسٹی میں دیکھیے گا کہ اس کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی. والیوم بڑھتا ہے تو ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے. کسی بھی لیکوڈ کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے یعنی کہ پھیلتا ہے. لیکن واٹر کا معاملہ اس کے اپوزٹ ہے. کہاں تک؟ 0 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ اتنا ہیٹ کرنے پر. دوسرے لیکوڈ کے جیسا بیہیویئر واٹر کا نہیں ہے. دوسرے لیکوڈ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپانڈ ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، یعنی والیوم بڑھتا ہے. دیکھیے ماس اپن والیوم یہ ہوتا ہے ڈینسٹی. تو کیا ہوگا؟ والیوم بڑھے گا تو ڈینسٹی کم ہو جائے گی. جو ادر لیکوڈس ہیں ان کا ٹیمپریچر جیسے رائز ہو وہ ایکسپانڈ ہوتے ہیں، ڈینسٹی ان کی کم ہوتی ہے. لیکن پانی کا معاملہ یہ ہے کہ 0 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ادر لیکوڈ کے خلاف یہ بیہیویئر بتاتا ہے. یعنی 0 سے 4 تک یہ ایکسپانڈ ہونے کی بجائے کانٹریکٹ ہوتا ہے، سکڑتا ہے، یعنی والیوم کم ہوگا تو ڈینسٹی بڑھ جائے گی. پھر 4 سے آگے جیسے دوسرے لیکوڈس بیہیو کرتے ہیں ویسے ہی واٹر بھی بیہیو کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو آپشنز دیے گئے ہیں ان میں کون سا آپشن کریکٹ ہوگا. دوسرے لیکوڈس جو ہیں وہ ٹیمپریچر بڑھانے پر ان کا والیوم بڑھے گا تو ڈینسٹی کم ہوگی، لیکن پانی کا ان کا والیوم کم ہوگا تو ڈینسٹی بڑھے گی. پہلا آپشن دیا ابتدا میں اس کی کثافت میں اضافہ ہوگا لیکن بعد میں بدرجے کمی آئے گی. تو پہلا جو ہے تو ادر لیکوڈ کے بیہیویئر سے ہٹ کر اس کا بیہیویئر ہے. دوسروں کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے تو اس کی بڑھ جائے گی. اور پھر بعد میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ 4 سے آگے ٹیمپریچر بڑھنے پر پھر وہ پھیلے گا تو ڈینسٹی کم ہوگی. یعنی پہلا جو آپشن ہے وہ صحیح آپشن ہو گیا. دوسرا آپشن ہے ابتدا میں اس کی کثافت کم ہوگی، ایسا نہیں ہے، یعنی والیوم بڑھ رہا ہے تو دوسرے سبھی لیکوڈس کا ہوتا ہے، پانی کا ایسا نہیں ہوتا، اس لیے یہ غلط ہے. تیسرا ہے کہ ابتدا سے آخر تک کثافت میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. 0 سے 4 تک اس کی ڈینسٹی بڑھتی ہے پھر آگے کم ہو جاتی ہے. سٹارٹ سے اینڈ تک کثافت کم ہوتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کوشچن نمبر 125 دیکھیے، عام طور پر جوہر برقی بار کے لحاظ سے معتدل ہوتا ہے. ایٹم از نیوٹرل as far as the charge is concerned. تو اس کو ظاہر کرنے والا کریکٹ الٹرنیٹیو ہم کو دیکھنا ہے. نمبر 125 کا ایکسپلینیشن ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ایٹم از الیکٹریکلی نیوٹرل. جوہر جو ہے وہ برقی طور پر معتدل ہوتا ہے
یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایٹم جو ہوتا ہے اس میں بیچ میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں پروٹون ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور نیوٹران ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں، اور باہر میں الیکٹران اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ الیکٹران نگیٹیولی چارج ہے، پروٹون پازیٹیولی چارج۔ نیوکلیس میں جتنے پروٹون اتنے ہی باہر الیکٹران، یعنی پلس چارج اور الیکٹران پازیٹیو چارج۔ اگر نیوکلیس میں 2 پازیٹیو ہے تو باہر 2 الیکٹران ہوں گے، تو +2 اور -2 یعنی کہ 0۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایٹم از الیکٹریکلی نیوٹرل۔ تو ریزن کیا ہے؟ اس میں پازیٹیو چارجز اور الیکٹریو چارجز ایکول اماؤنٹ میں ہوتے ہیں۔ اب اس پر سے آپ آپشنز کو گیس کر لیجئے گا۔ جو آپشن ہے کہ الیکٹران زیادہ ہے پروٹون کم، جب الیکٹران زیادہ ہوگے تو ایٹم نگیٹیولی چارج ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن ہے کہ نیوٹران زیادہ اور الیکٹران کم، تو نیوٹران پہ تو کوئی چارج ہی نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا آپشن ہے الیکٹران اور نیوٹران ایکول۔ دیکھیے نیوٹران پہ کوئی چارج نہیں ہے تو الیکٹران پر نگیٹیو ہے، نگیٹیو اور نیوٹرل ایکول نہیں ہو سکتے۔ چوتھا آپشن ہے الیکٹران نگیٹیو پروٹون پازیٹیو، دونوں بھی ایکول پلس مائنس، تبھی ہوگا۔ تو کریکٹ آپشن نمبر 4۔ کوشچن نمبر 126 دیکھیے، نباتات کا کون سا فاسد مادہ انسانی زندگی کے لیے مفید ہے؟ Which waste part of the plant is advantageous or useful for the human being؟ پہلا آپشن ہے ریفائٹس، دوسرا ہے کیلشیم آکزلیٹ، تیسرا ہے نیل گری کا تیل، اور چوتھا ہے کرڈی کا تیل۔ تو فائدے مند جو ہے وہ دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ۔ دیکھیے پلانٹس پر یہ جو سوئی نما ابھار بنتے ہیں کیلشیم آکزلیٹ کے بنے ہوتے ہیں، اسی کو ریفائٹس کہا جاتا ہے کہ یہ پلانٹس کو نقصان پہنچانے سے روکتے ہیں، یہ پلانٹ کے پروٹیکٹر ہیں، یہ اس کو مطلب حملہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہے، ریفائٹس اینڈ دس کیلشیم آکزلیٹ۔ اب ہے 2 آپشنز کٹ ہو گئے۔ نیل گری کا تیل یہ انسان کے لیے فائدے مند ہے، یہ ویسٹ مٹیریل ہے پلانٹ کا، اور یہ ہاتھوں پیروں جوڑوں کے درد مسلز پینز اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کریکٹ آپشن از 3۔ کوشچن نمبر 127 دیکھیے، میملز یعنی پستانی حیوانات میں درج ذیل میں سے کون سی خصوصیت پائی نہیں جاتی؟ Which one is not the property of the mammals؟ سو فرسٹ آپشن، ان حیوانات کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میملز کے جسم پر بال ہوتے ہیں، انسان خود میملز میں آتا ہے، انسان کے باڈی پر بال ہوتے ہیں۔ دوسرا، ارد گرد کے ماحول کے موافق ہوتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ سے وہ جو ہے ایڈپٹیشن کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا کہ یہ حیوان سرد خون کے نہیں ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، میملز آر وارم بلڈڈ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حیوانات جسمانی ضروریات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیے وارم بلڈڈ اس کو کہتے ہیں جو سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر کے حساب سے، جن کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر کم ہونے یا بڑھ جانے سے ان کے باڈی پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اس میں جو خصوصیت نہیں پائی جاتی وہ چوتھی ہے کہ قابو نہیں رکھ پاتے، جبکہ وہ حیوانات جو ہیں میملز یہ جسمانی درجات پر قابو رکھ پاتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر باڈی کا کانسٹنٹ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 128 دیکھیے، ماحول دوست راجندر سنگھ سے تعلق رکھنے والے متبادل کی نشاندہی کیجیے۔ اسٹوڈنٹس راجندر سنگھ جو ہے یہ ان کو جوہاڑ والے بابا بھی کہا جاتا ہے، ان کا راجستھان سے تعلق ہے، ان کو رمن میگسیس ایوارڈ ملا، ان کو پانی کا نوبل ایوارڈ بھی دیا گیا، اور ان کو واٹر مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے جو نیچے 4 آپشنز دیے ہیں، دیکھیے اس میں پہلا ہے ترون بھارت سنگھ، نوجوانوں نے ہند کی ایک تنظیم انہوں نے بنائی۔ دوسرا ہے پانی پنچایت، تو پانی پنچایت کا تعلق ولاس راؤ سولنکے سے ہے، یعنی یہ ان کے تعلق سے غلط ہو گیا، ہم کو صحیح متبادل کی نشاندہی کرنا ہے۔ دوسرا ہے کہ پیڑ بچاؤ پیڑ لگاؤ پیدل یاترا، یہ انہوں نے کی ہے۔
چوتھا یعنی کہ ڈی والا ہے چپکو مومنٹ تحریک کی بغاوت، تو اس کا تعلق سندر لال بہوگنا سے ہے، یعنی بی اور ڈی، بے اور دال والے آپشنز ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح جو ہے وہ الف اور جیم ہے، صرف الف اور جیم صحیح، یہ پہلے آپشن میں دیا گیا ہے، دوسرا تیسرا اور چوتھا آپشن اس لیے غلط ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 129 دیکھیے، جب خوردنی تیل یعنی ایڈیبل آئل کو فیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، چربی میں تبدیل کیا جاتا ہے، تب درج ذیل میں سے کون سا عمل انجام پاتا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے آکسیجن گیس آزاد ہوتی ہے، ہائیڈروجن گیس آزاد ہوتی ہے، دوسرا ہے آکسیجن گیس آزاد ہوتی ہے، تیسرا ہے تعاملی اجزاء آکسائڈ میں تبدیل ہوتے ہیں، یہ تعاملی اجزاء آکسیجن حاصل کرتے ہیں، چوتھا آپشن۔ تو اس کا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ دیکھیے اس کو ہائیڈروجنیشن کہا جاتا ہے، ریئیکشن کو ایڈیبل آئل پلس ہائیڈروجن، ٹیمپریچر بھی دیا جاتا ہے، نکل کی موجودگی میں ریئیکشن ہوتا ہے، ہائیڈروجن گیس پاس کی جاتی ہے ایڈیبل آئل سے تو فیٹ بنتا ہے اور آکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے۔ اس ریئیکشن کو آپ دھیان رکھیے، صحیح جواب 4 آپشنز میں سے آپ ڈھونڈ لیں گے۔ پہلا ہائیڈروجن گیس ریلیز، دیکھیے ہائیڈروجن تو ایڈ ہو رہی ہے، ادھر جو ہے جو پروڈکٹ مل رہا ہے تو یہاں آکسیجن ہے، مطلب آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے، اس لیے دوسرا آپشن کریکٹ آپشن ہے۔ کوشچن نمبر 130، درج ذیل متبادل میں غیر مناسب متبادل کی شناخت کیجیے۔ جو کریکٹ نہیں ہے وہ پہچاننا ہے۔ ہارمون کا خون میں ملنا، کھانسنا، یہ غیر ارادی اعمال ہیں، انوالنٹری مومنٹ ہے۔ دیکھیے اس پر انسان کا جس پر کنٹرول نہیں اس کو کہتے ہیں انوالنٹری مومنٹ، غیر ارادی۔ ہارمونز کا خون میں شامل ہونا ہمارے ارادے پہ شامل نہیں ہے، ہمارے باڈی کے اندر ہارمونز جو ہے وہ بہت سارے ان کا سیکریشن ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتا ہے، ہم اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ کھانسی آنا یہ بھی غیر ارادی ہے، یعنی یہ صحیح ہوا۔ افعال منعکسہ جس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، غیر ارادی اعمال نہیں ہیں، یہ بھی صحیح بات ہے۔ ریفلیکس ایکشن یعنی کہ اگر کوئی کیڑا ہماری آنکھ کے قریب آتا ہے تو ہماری آنکھ خود بخود اس کی حفاظت کے لیے اس کی پلکیں بند کر لیتی ہے، یعنی کیڑا اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے، تو یہ ارادی ہے، یعنی غیر ارادی نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ کسی گرم شے کو چھوتے ہیں، ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، جھٹکا جیسے ہی لگتا ہے، یہ عمل غیر ارادی ہے۔ ہاتھ ہٹانا یہ ارادی ہوا، جبکہ یہاں کہہ رہا ہے غیر ارادی، یعنی یہ نامناسب ہے۔ چوتھا، نوکدار شے کی چبھتے ہی زبان سے دردناک الفاظ ادا ہونا، یہ افعال منعکس ریفلیکس ایکشن ہے، ارادی ہے۔ کوئی چیز چبھتی ہے تو آہ کر کے آواز نکل جاتی ہے، تو پہلا، دوسرا اور چوتھا یہ مناسب ہے، اور جو نامناسب ہے وہ تیسرا ہے، یعنی صحیح جواب تیسرا ہے۔ کوشچن نمبر 131 دیکھیے گا، برقی بلب کی خصوصیت ظاہر کرنے والا متبادل کون سا ہے؟ پراپرٹی آف الیکٹرک بلب کو شو کرنے والا الٹرنیٹیو بتائیے۔ برقی بلب میں آکسیجن ہونے کی وجہ سے وہ جلتے ہی رہتا ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ دیکھیے آکسیجن ہوگا اگر اس میں موجود تو پھر جو ہے آکسیجن کے ریئیکٹ کرنے کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا، یعنی کہ بلب چلتے نہیں رہے گا، جبکہ یہاں دے رہا ہے کہ جلتے ہی رہتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے نائٹروجن آرگان کی وجہ سے بلب میں موجود لچھے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو نائٹروجن اور آرگان گیس جو ہے وہ اس کے اندر بھری جاتی ہے، یہ انیکٹیو گیس ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تو فلامنٹ کا ایویپریشن رک جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کی تبخیر، اس کے بخارات بن کر اڑنا جو ہے اس کے فلامنٹ کا رک جاتا ہے۔ بلب میں جو فلامنٹ ہوتا ہے وہ ٹنگسٹن کا ہوتا ہے، اس کا نقطۂ پگھلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے، 3400 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے۔
चौथा ऑप्शन देखिए तीसरा, बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम रहेगा तो जल्दी पिघल जाएगा, बल्ब जो है तो वो बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तीसरा, बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते इंजमात कम होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ये भी सही नहीं है। तो जो खुसूसियत है वो ये है कि नाइट्रोजन ऑर्गन बल्ब में भरी जाती है, जिससे उसकी कॉइल की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये इनएक्टिव है, वो माहौल से रिएक्शन नहीं करेगा फिलामेंट, इसलिए वो ख़राब नहीं होगा। ऑक्सीजन भर देंगे तो वो यानी कि रिएक्ट करेगा फिलामेंट उससे, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, दर्ज झैल में वजह और असर यानी कि रीज़न और रिज़ल्ट के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब आपको करना है। गिरगिट, जिसको लिजार्ड कहते हैं या चैमिलियन कहते हैं, सर्द खून का हैवान है। पहला स्टेटमेंट देखिए, गिरगिट बिलोंग्स टू रेप्टाइल, ये रेप्टाइल रेंगने वाली क्लास से बिलोंग करता है जो कि सर्द खून वाले हैं। और दूसरा उसका रिज़ल्ट दिया कि ये जो सर्द खून वाले हैं यानी ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट के, माहौल के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, उनको हम सर्द, जो नहीं करते हैं उसको गर्म खून वाले कहते हैं, जो चेंज कर देते हैं वो सर्द खून वाले कहलाते हैं। तो गिरगिट सर्द खून वाला है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा देख रहे हैं कि इर्द गिर्द के दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर के एडेप्टेशन से गिरगिट अपने जिस्मानी दर्जात पर काबू रखता है, यानी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज की वजह से उसके बॉडी टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कंट्रोल रखता है। ये बात सही नहीं है, ये तो वार्म ब्लडेड करते हैं, गर्म खून वाले करते हैं, यानी दूसरा जो रिज़ल्ट है वो गलत है। तो अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। सिर्फ अलिफ सही, ये सही बात है। सिर्फ बे सही, बे तो गलत है, सही नहीं हो सकता। तीसरा, अलिफ और बी दोनों सही, जबकि पहला सही है दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। और चौथा, अलिफ बे दोनों गलत, पहला सही है दूसरा गलत है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत, यानी सिर्फ पहला ऑप्शन जो है यानी कि अलिफ सही। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, दर्ज झैल में कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है? देखिए, हीट की ट्रांसफ़र, हरारत की मुंतकिली के 3 अमल हैं। एक होता है सूरज की जो शुआएं जिनमें हरारत होती है वो ज़मीन तक पहुँचती है, उसको रेडिएशन कहा जाता है, अशाए हरारत। दूसरा होता है कि पार्टिकल्स हरारत लेकर एक जगह से दूसरी जाते हैं, जिसको अहमाल हरारत, यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के वो सालमात जो नीचे हैं वो हरारत लेकर ऊपर की तरफ उड़ते हैं और ठंडे सालमात फिर नीचे की तरफ आते हैं, यह अहमाल हरारत हो गया। और तीसरा, ईसाल हरारत के पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, जैसे एक मेटल की रॉड, उसमें पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है लेकिन वो हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हमको देखना है कि अहमाल हरारत नहीं है, सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, ये जो है तो ये अहमाल हरारत है। दूसरा, कंदील की लौ जलते ही रहना, ये भी अहमाल हरारत है। तीसरा है शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचना, ये तो अशाए हरारत है, सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुँचना, ये अहमाल हरारत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। सुटेबल ऑप्शन आपको चूज़ करना है। करेक्ट ऑप्शन आयोडीन अधात है, यस, आयोडीन का सिंबल आई है और ये नॉन मेटल है। दूसरा ऑप्शन, अधातें चमकदार नहीं होती, सही बात है, मेटल्स जो है उनमें चमक पाई जाती है जिसको लस्टर कहा जाता है। तीसरा यानी जीम वाला स्टेटमेंट, आयोडीन चमकदार होता है, आयोडीन चमकदार होता है, ये भी सही, नॉन मेटल है लेकिन चमकदार होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आयोडीन धात की एक किस्म है, ये गलत है, आयोडीन अधात है। यानी अलिफ बे और जीम, अलिफ बे और जीम ये सही है, ये तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। पहले ऑप्शन में सिर्फ अलिफ और बे दिया है, जीम भी सही है इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में जीम और दाल, दाल में तो धात कहा गया है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में अलिफ बे और जीम तीनों भी सही हैं, और जो चौथा है बे जीम और दाल, ये भी गलत हो जाए कि दाल में धात कहा गया आयोडीन को जबकि वो अधात है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, तलबा अपने वसाइल को ज़ाय न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुताल्लिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। उस
جو چیز ویسٹ نہ کرتے ہوئے اس کو ہم وہ ریسائیکل کر رہے ہیں، دوبارہ استعمال ری یوز کر رہے ہیں۔ تجزیاتی صلاحیتوں کا فروغ، درجہ بندی سے منسلک اکتسابی تجربات دوسرا آپشن۔ تیسرا مشاہدہ اور اس کی پیشکش سے منسلک متوقع برتاؤ میں تبدیلی، تو چوتھا آپشن تجرباتی اکتسابی مظاہرہ۔ تو یہ ہے تجرباتی اکتسابی مظاہرہ۔